بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وقال تعالى الطلاق مرتان صدق اللہ العظیم۔ معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ آئے۔ شاعر کہتا ہے اس میں کہ اگر تیرا ساتھ نہیں ہے، یعنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ اگر تیرا ساتھ نہیں ہے تو باغ میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر تو ساتھ ہے اور میں صحرا کے اندر ہوں یعنی رن میں ہوں تو فرمایا کہ وہاں بھی گلشن کا مزہ آ جاتا ہے۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے جس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے، جس کو معاشرت نہیں آئی۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے سماج میں رہنے کا طریقہ، لوگوں کے درمیان میں رہنے کا طریقہ، شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ، شوہر بحیثیت شوہر، بحیثیت داماد، بحیثیت بھائی، بحیثیت بیٹا، بحیثیت باپ، اگر اس کو یہ رہنے کا طریقہ نہیں آیا، اور اسی طریقے سے عورت کے ساتھ بھی یہی ہے معاملہ، وہ بحیثیت بیوی، زوجہ، ماں، بحیثیت ساس، بہو، نند وغیرہ وغیرہ، تو یاد رکھیں جس کو معاشرت اور سماج میں رہنے کا طریقہ نہیں آیا ان کے زندگیاں اکثر تلخ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو موضوع چل رہا تھا وہ تو بہت لمبا ہے کہ اگر سالہ سال تک اس پر گفتگو کی جائے تو پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس موضوع پر نشاندہی کی جاوے گی۔ اصل جو جمعرات کا دن ہم نے خاص کیا ہے وہ مسائل کے لیے، مسائل کے تعلق سے نکاح کے آئے تو اس میں تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے نکاح میں میاں بیوی کا رشتہ ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ ٹپس، کچھ چیزیں اور کچھ ضروری باتیں ایسی سامنے آ جاوے جو کام کی ہو، جس سے گھر بسنے والا ہو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو عمل کی نیت سے سنے اسے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ روزانہ کئی بات کان پر پڑتی ہے اور گزر جایا کرتی ہے۔ اس لیے اصل یہی چیز ہے کہ یہ اس کو زندگی میں لاوے، یعنی جس موقع پر یہ چیزیں سامنے آوے اس موقع پر فوراً اپلائی کرے، یعنی کرے اس کو۔ جیسے مثال کے طور پر گزشتہ میں نے کئی ہفتوں میں یہ بات ذکر کی، میاں بیوی کا رشتہ عقل مند کون، بے وقوف کون، تو سمجھایا گیا عقل مند کی یہ نشانی تو جب ایک دوسرا سامنے والا یعنی پارٹنر بے وقوفی کر رہا ہے تو ایک عقل مندی کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دو عقل مندوں کو آپ نے جھگڑتے نہیں دیکھا ہوگا، جو دو جھگڑتے ہوں گے وہ بے وقوف ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے دونوں جھگڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنی عقل کو ٹھکانے رکھ دیا ہے۔ ایک بھی اگر عقل مند ہوگا تو وہ چلو چھوڑو کون اس سے لڑے، جب دونوں ہی جھگڑ رہے تھے یعنی دونوں بے وقوف ہیں۔ تو اس لیے شوہر بیوی یہ دونوں ایک دوسرے ایک ہی وقت میں غصے نہ ہو۔ تو الغرض آج جو میں نے آیت پڑھی طلاق کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنی ہے، انشاءاللہ مسائل ہم آئندہ ذکر کریں گے، لیکن طلاق کے مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اس رشتے کو بچانے کے لیے اللہ نے قرآن کا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی پارہ خالی نہیں ہوگا جہاں شوہر اور بیوی کے رشتے کو نہ سمجھایا ہو، جہاں بیوی کی سفارش شوہر سے نہ کی ہو، جہاں یہ نہ سمجھایا ہو کہ اس رشتے کو بچانا کتنا اہم ہے۔
احادیث ہم دیکھیے، احادیث میں اگر ہم غور کریں تو احادیث میں غور کرنے سے بھی یہ بات بہت اچھے طریقے پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو کتنا ناپسند فرمایا ہے، شریعت نے طلاق کو کتنا ناپسند فرمایا، لیکن ناپسند فرمانے کے باوجود ہماری شریعت میں طلاق ہے، دین اسلام میں طلاق ہے، رکھی ہے، جنم جنم کا ساتھ یہاں نہیں ہے۔ ہاں ایک جنم بہت اچھا گزار لیا تو پھر جنت کے جنم و جنم کے ساتھ پھر ساتھ میں رہیں گے۔ تو ہمارے یہاں ایسا ہے، نبھاؤ اگر ہے دونوں بہت اچھے طریقے، قرآن بہت صاف لفظوں میں بات کرتا ہے، قرآن بالکل صاف کہتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، یعنی پہلی کوشش قرآن یہی کر رہا ہے، قرآن یہی سمجھانا چاہ رہا ہے لوگوں کو، سب سے پہلے تو محبت کے ساتھ رہو، یعنی اس رشتے کو جوڑنے کے لیے کیا کیا چیزیں قرآن نے ذکر کی ہے۔ اصل ایک واحد وجہ میں ذکر کروں طلاق ہونے کی، دین نہ ہونا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس لیے میں جو طلاق کے مسائل بیان کروں گا، آپ ذہن میں رکھنا، یہ نوٹ کر کے، یہ وہ طلاق اور وہ طلاق کے مسائل بیان کروں گا، اور اس طلاق کے بارے میں جو گفتگو کر رہا ہوں جہاں بہت سمجھنے کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے نباہ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، اس کے دینے کے بعد دل میں کوئی بات پیدا نہ ہو، بس اب نہیں ہو رہا ہے نباہ، بس اس وجہ سے دی جا رہی ہے طلاق، تو اس کے کیا مسائل ہے۔ ورنہ آج کل عام طور پر طلاق نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، بس وہ غصہ بھرا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ جیسے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو پھر مفتیوں کے پاس پھرتے رہتے، مولوی صاحب کوئی تو شکل نکالو، کچھ تو ہوگا۔ بھائی آپ کو دینے سے پہلے سوچنی چاہیے، یہ چیزیں زبان سے دھڑ دھڑ الفاظ نکالنے سے پہلے سوچنی چاہیے، جب نکال لیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے طلاق شریعت میں رکھی ہی اس لیے ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے نا، بہت ساری بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بڑا ہال بنایا گیا، کوئی ایسی جگہ بنائی گئی، یا بہت سارے پارک، میوزیم، بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آپ ایک گیٹ سے داخل ہوئے، جیسے مالز وغیرہ میں چلے جائے تو مالز کی سسٹم ایسی بنائی گئی ہے کہ آپ ایک جگہ سے داخل ہو تو گھومتے پھرتے پھر ایگزٹ دوسری جگہ ہوگا، لیکن ایمرجنسی ایگزٹ وہاں بھی ہوتا ہے کہ اچانک سے ضرورت پڑ گئی، آگ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، کوئی چیز پیش آ گئی تو بھئی یہاں سے بھاگو، یہاں سے نکلو جلدی سے۔ تو طلاق یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، اس لیے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب کوئی صرف ناپسندیدہ یعنی بغیر کسی سبب کے اگر کوئی طلاق مانگتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، حضرت ابن عمر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے یعنی جس نے دی شوہر بغیر کسی عوض کے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ کو ابغض یعنی بہت غصہ آتا ہے اللہ کو اس چیز کے اوپر۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة سألت زوجها طلاقا في غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے کسی سخت تکلیف کے بغیر طلاق کا سوال کرے تو جنت کی خوشبو بھی اس عورت کے اوپر حرام ہے۔ ہوتا ہے نا آج کل کتنا زیادہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تھوڑی پن چھٹی کر دو نے میرے کو، کائے کو رکھی ہے، چھوڑ دو نے، پریشان کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، یعنی بغیر کسی سبب کے بغیر چھوٹی موٹی باتوں پر طلاق کے مطالبے، چھوٹی موٹی باتوں پر طلاق دے دی، چھوٹی موٹی باتوں پر بس چھٹی کر دیجئے۔ کیا فرمایا؟ جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ مزید حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا تزوجو، حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائے تزوجو، نکاح کرو، اور فرمایا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، طلاق مت دینا،
اس لیے کہ طلاق دینے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جایا کرتا ہے۔ مزید وعن محمود بن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات۔ حضرت محمود بن لبید کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی کے بارے میں بتلایا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی تو آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ تم نے ہنسی مذاق لگا رکھی، کھیل سمجھ لیا ہے اللہ کی کتاب کو، اس حال میں کہ میں ابھی تمہارے بیچ میں موجود ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس آدمی کو قتل نہ کر دوں جس آدمی نے 3 طلاق دے دی ایک ساتھ، 1 2 3 فٹافٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر اتنے ناراض ہیں کہ کیا تم نے اللہ کی کتاب کو کھیل سمجھ لیا؟ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں پھر بھی پوچھتے نہیں ہو؟ یعنی کھیل سمجھنے کا مطلب جیسے ہم کس چیز کو کھیل سمجھتے ہیں، یعنی اس کو سیریس نہیں لیتے، بھائی کھیل تک ہی رکھو۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا دینی ہے 1 2، بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، میں اتنا کہوں گا نا پھر بھی اتنا سارا مجمع موجود ہے، یہ اتنا سارا تقریباً 100-150 لوگ تو ہے موجود، اس کے باوجود اگر ان کے گھر میں مسئلہ پیش آئے گا تو پھر پوچھنے آئیں گے 3 دیں گے تو ہی ہوگی نا، 3 دیں گے، یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا ہے طلاق 3 دیں گے تو ہی ہوگی۔ 1 طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، 1 طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے بغیر کسی شک شبہ کے، اس میں راستے بہت سارے کھلے ہوئے، لیکن 3 دینے کا مطلب ختم، بالکل کلوز چیپٹر، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پھر ایسے موقع پر کہنا پڑتا ہے کہ وہ طلاق بل جو آیا ہے کم سے کم ایسے پاگل مردوں کے لیے جو بس انہوں نے کھیل سمجھ لیا ہے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آوے، اس لیے اب تو بہت پوچھنے آتے، ورنہ پہلے جب تک یہ بل نہیں تھا اس سے پہلے حالانکہ اس میں کافی خرابیاں ہے لیکن اس سے پہلے فٹافٹ 1 2 3 ختم۔ اب کیا معاملہ، کھیل سمجھ لیا تھا اللہ کی کتاب کو، لیکن جب سے یہ طلاق بل آیا تو اس موقع پر نہیں بہت سختی ہو گئی، ابھی تو فلاں چیز ہو گیا معاملہ، بہت سوچ سمجھ کے اور پھر یہ مشورے کر کے اور پھر اس کے بعد اب دے رہے۔ میں نے اکثر طلاق کے کیس میں یہ چیز غور کی ہے کہ طلاق ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے حل نکل سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہے جس کو جتنا زیادہ زوم کرے وہ بڑی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر طلاق ہونے کی وجہ میں نے یہ جہاں تک غور کی ہے، میڈیٹر جو ہوتے ہیں، لواط جو ہوتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں اکثر، جو لواط جو بیچ میں جو میڈیٹر ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، میاں بیوی کو سب سے پہلے کہہ رہا ہے اگر تم دونوں آپس میں محبت سے رہو اور اس کے لیے شوہر کے حقوق بتائے، بیوی کے حقوق بتائے، اچھا نہیں ہو رہا ہے تو شوہر کو کہا تو اس کو سمجھا، شوہر کو کہا جا رہا ہے وہ نادان ہے، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی عقل کے اندر نقص ہے، کمی ہے اس کے اندر، اس کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے، اس کا نیچر، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ تو سمجھدار ہے، پاگل تو مت بن، آدھے دماغ کا تو مت بن کہ تو فوراً یہ کام کر رہا ہے۔ اس کو نصیحت، یعنی شوہر کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ پہلے تو اس کو نصیحت کرو، نصیحت کے طریقے پر ہو، سمجھانے کے، محبت کے ساتھ ہو۔ دیکھیے کیسے رستہ نہیں نکلتا ہے۔ جب بھی میاں بیوی میں اختلاف ہو آپ محبت کے سمجھا کر تو دیکھیں، بیوی کو محبت ہی کی مارنی چاہیے جب بھی مارنی ہے، تو اس لیے جب لڑائی جھگڑا ختم سب پت جائے گا پھر اس کے بعد آپ گفتگو کریں گے تو وہ یہی کہتی ملے گی آپ کو، پتہ نہیں میرے کو کیا ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ، آپ تو کتنا اچھے ہو، کتنا رکھتے ہو، یہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، لیکن اس ٹائم پہ میرے کو کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر طیش میں آ گئے اور اس کو سمجھانے کے انداز کے اندر اگر آپ نے غلطی کر دی تو پھر معاملہ یہاں سے بڑھتے ہیں، بگڑتے ہیں۔ دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ آپ سمجھائیں۔ تیسرا معاملہ آگے بڑھ کر پھر یہ آتا ہے کہ اس سے بستر الگ کر دے، عقل والی ہوگی، سوچ والی ہوگی، سمجھدار ہوگی، اس کو تھوڑی بہت بھی شوہر کے متعلق یہ دل میں محبت ہوگی تو وہ فوراً شوہر کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر سو رہا ہے، پورے رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں،
تو یہ تیسرا درجہ اس کے بعد بھی نہیں ہے. ہلکی ہلکی ضرب مار لگانے کی اجازت ہے. بیس بال کے ڈنڈے لے کے نہیں پھر ولنا. بعض لوگ ایسا بعض کارگزاریاں سنتا ہوں اور بعضوں کے متعلق علم ہوتا ہے عجیب انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھ رکھا ہے, گھر کی نوکرانی سمجھ رکھا ہے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی غلام سمجھ رکھا ہے عورت کو, اور جو مارتے ہیں. اور اکثر یہ وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں بیوی غریب خاندان سے ہے, اس کا سپورٹ کرنے والا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے, شوہر کا ایک مقام ہو گیا ہے, تو پھر ایسے موقع پر یہ بیوی کے اوپر مسلط زبردست ہو جاتے ہیں. یاد رکھے حدیث میں حضور نے فرمایا یہ اللہ کی بندیاں ہیں, تمہارے ہاتھ میں تمہارے ماتحت میں ہیں, اگر ان کو تم نے تکلیف پہنچائے کل قیامت کے دن اللہ ان کی طرف سے گواہ ہو کر کھڑے رہیں گے اور تم سے پوچھ ہوگی ان کے متعلق. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. کچھ نہیں کہہ رہی ہے, باپ بیمار ہے, باپ نہیں ہے, بغیر ماں کی لڑکی ہے, بھائی مضبوط نہیں ہے, اور میکا اس کا ٹھیک نہیں ہے, اور آپ مسلط جائے گی کہاں؟ بعض ایسے بے غیرت قسم کے ہوتے کہتے کہاں جانے والی ہے یہ یوبی, اس کو ایسے سیدھی کروں گا. یاد رکھیں نکاح کا جب عقد ہو گیا, آپ کی جب بیوی بن گئی, اب وہ سب حقوق آپ کے ذمہ ہو گئے, چاہے وہ غریب گھرانے سے یا کسی بھی کہیں سے بھی آپ لے کر آئے. تو اس لیے مارنے کا مقصد شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کو تکلیف دینا. مارنے کا مقصد یعنی ہلکی سی کا مطلب اسے یہ ایسا میں اتنی یہ ہو گئی کہ میرا شوہر اس چیز تک آ گیا ہے, نہیں ہے کہ مسلط ہو جانا ہے. اچھا یہ سب کرنے کے باوجود شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی میں نافرمانی بڑھ گئی, سب سے پہلے بند کمرے کے اندر اپنے پرسنل بیڈ روم میں مسائل حل کرے. نہیں ہے ماں باپ, پھر لوات لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے, بیچ میں میڈیٹر, اور وہ دیندار ہو, سمجھدار ہو, مسائل سے واقف ہو, تجربہ کار ہو, جانتا ہو ملانا. اس کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ چیز نہ آوے کہ مجھے اس میں طلاق کی طرف جانا ہے, اور کسی ایک کو خامخواہ کا سپورٹ کرنے والا نہ ہو, کسی ایک کی باتیں ادھر سے ادھر کرنے والا نہ ہو. ایسا لواد اور میڈیٹر ہونا چاہیے. اکثر تو ایسے ہی پاگل ہوتے, وہ پڑھتے مسئلہ اور بگڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بات کہوں, لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی کہ جو لڑکے کی تھی اور بہت بری بات تھی, اب وہ لڑکے والوں کو اس طریقے پر بیان کی کہ وہ تو آپ کے بارے میں یوں کہتے تھے. لڑکی کا سپورٹ لے کر لڑکے والوں کو ایسا کہہ دیا وہ تو آپ کے بارے میں یوں کہتے تھے. تو اب پھر وہ جو رشتہ جوڑنے والا ہے, شوہر کے دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں جوڑنا ہے, تو وہ اور زیادہ ٹوٹنے کی طرف بن جاتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا. اگر دونوں میڈیٹر کے دل میں صرف یہی بات ہے کہ بھئی ہمیں جوڑنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اللہ اس میں کتنا بھی مشکل مسئلہ نظر آتا ہو, کتنا بھی مشکل مسئلہ نظر آتا ہو, یعنی ایسا لگتا ہے کہ اب تو نہیں پتے گا, نہیں پتے گا. لوات کے دل میں اگر یہ بات آ گئی تو پھر وہ نہیں پتے گا. یعنی میڈیٹر کے دل میں اگر یہ بات, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر ان دونوں کے دل میں یہ بات ہے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ اللہ ان میں خیر محبت ڈال دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس آیت کی تفسیر میں چاہے کتنا بھی بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہو انشاءاللہ اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے. تو اکثر مسائل ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے لواد ایک تو سمجھدار نہیں ہوتے, دوسری وجہ لڑکے اور لڑکی والوں کا ایگو جو ہے نا, ایگو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لڑکے والوں نے بس اپنے ذہن میں راجپوت ہے, فلاں خاندان سے آ رہے ہیں, یہ برادری ہے, ہماری یہ عزت ہے, ہم ایسے مالدار ہیں, ہمارا یہ بولا جاتا ہے, ہم ان کی ڈیلی کیسے چڑھے, یہ دل میں بات آتی, یہ دل میں بات آتی ہے. تو پھر ہم میں اور زمانہ جاہلیت کے عرب میں کوئی فرق نہیں رہا. جاہلیت کے زمانے کے اندر کوئی فرق نہیں, بھائی 50 مرتبہ دہلی پر جانا پڑے گا کیونکہ آپ کی رفیق حیات ہے, آپ کی بہو ہے, آپ کے خاندان کی عزت وہاں پر موجود ہے, آپ کو 50 مرتبہ جانا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اس میں پھر ناک کو ہے نا تھوڑا سائیڈ میں رکھ دینا پڑے گا,
اصل مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے. طلاق کے زیادہ معاملات کی وجہ اگر آپ غور کریں گے تو یہی ہوگا، پہلے وہ نہیں آئے یا پہلے یہ نہیں آئے، بس یہی وجہ ہوتی ہے. مسئلے جہاں دیکھیے ہوا اختلاف، کہاں نہیں ہوا اختلاف یہ بتائیے. کوئی خاندان، کوئی گھر تو ایسا بتائے جہاں اختلاف نہ ہو شوہر اور بیوی میں، کہ کبھی بات بدل کر، لہجہ بدل کر بولنے کی ضرورت پیش نہ آوے، کبھی لڑائی جھگڑا نہ، کبھی بول چال بند نہ. کون سا ایسا گھر ہے؟ کسی کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ اتنا دل پر لیتا نہیں کہ چلا لیں گے، ہو جائے گا. بعض بہت عقل مند خاوند اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ وہ ہنس کے ہی ٹال دیتے، یا اسی طریقے وہ جگہ ہی چھوڑ دیتے. یا اچھا یہ بھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ شوہر اور بیوی کی زندگی یہ بھی ایک فن ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے یہ بھی ایک ٹیکنک کی طرح ہونی چاہیے کہ کب کون سی چیز کس طریقے پر کرنی ہے. جیسے مثال کے طور پر ناراض ہے، کوئی گفٹ لے کر آ جائے، آپ کے لیے اسپیشل بنوا کے لایا ہوں، یا یہ کپڑا آپ کے لیے خرید کر لایا کہ آپ پہ بہت اچھا لگے گا، چاہے معمولی ہو لیکن یہ کلر آپ پہ بہت اچھا ہے، فوراً فلیٹ بالکل سیدھی ہو جائے گی، ہاں بہت اچھا ہے. پرانی بات ہے، پن تم ایسا کر، تو رکھنے یار ابھی اس کو، یہ دیکھنے تو پدیا معاملہ. تو یہ شوہر اور بیوی کی زندگی گزارنے کا ایک ہنر ہے، ایک گر ہے، جس کو یہ آیا اس نے اپنی زندگی بہتر بنا لی ہے. ورنہ میں نے شعر پڑھا نے، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں. تو یہ میاں بیوی کا تعلق اور ساتھ ایسا ہی ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں ان چیزوں کو ہم سائیڈ میں رکھیں کہ جب کوئی مسائل ہو، اختلاف کہاں نہیں ہوئے. حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا. اتنی دنیا کی مبارک ہستی، اتنا مبارک جوڑا جن کے متعلق حضور فرما رہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمائے حضرت علی تیرا اور میرا گھر جنت میں آمنے سامنے ہوگا، تو خوش ہے؟ اترضا، یعنی اتنا اونچا مقام جنتی عورتوں کی سردار ایک طرف ہے، حیدر کرار ایک طرف ہے، اتنا مبارک جوڑا، لیکن رنجش اختلاف ان میں بھی ہوا. حضور نے کیسے حل کیا؟ حضور اگر چاہتے حضرت علی کو ڈانٹ کے سمجھا سکتے تھے، دھمکا کے سمجھا سکتے تھے. بیٹی کے گھر میں بیٹھتے حضور، وہ کہتے جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، یہ بھی کر سکتے تھے. لیکن حضور نے مثال دی ہے امت کو، خود اپنے داماد کو تلاش کر رہے، کیونکہ گھر جوڑا جاتا ہے ایسے ہی جوڑا جاتا ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق. کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے کسی غلام یا لونڈی باندھی اس کو آزاد کرنا. پہلے ہوتا تھا کہ اس کو آزاد کر دینا. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اس زمین پر جتنی حلال چیزیں پیدا کی ان میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے طلاق دینا. طلاق دینا، چھٹی کر دینا. بہت ہم نے معمولی سمجھ لیا، تیرے جیسی تو 50 مل جائے گی، تو آگے آگے جا میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. یا اس کا الٹا بھی لڑکی والے بھی کہہ رہے کہ تو خالی آگے بڑھ، ہم بھی آتے پیچھے. یا یہ اس کو سیدھا کرنا ہے 498 کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، مہیلا میں چلے جائیں گے، فلاں میں چلے جائیں گے. گھر بنے گا نہیں اس سے. اتنا بہترین قرآن ہمارے سامنے، ہمارے درمیان میں، ہماری رہنمائی کے لیے، لیکن پڑھے اس کے لیے تو ہوگا، دین ہوگا زندگی میں، تبھی تو یہ بات ہوگی. ورنہ اگر شوہر جلاد بن بیٹھا ہے اور عورت نافرمان بن بیٹھی ہے تو پھر وہ رشتہ نہیں نبھا. اس لیے میں نے اس سے پہلے ہی ذکر، عقل مند اور میاں بیوی ایک میاں بیوی وہ کیسے اپنے مسائل کو حل کرتے. خیر، تو الغرض عزیز بزرگوں طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے رکھی اس لیے ہے، نے نبھاؤ نہیں ہے تو اس کو دینے کی گنجائش، لیکن اس سے پہلے اس کا طریقہ سیکھے. ہمارے استاد تو فرماتے تھے کہ جس کو طلاق دینے کا طریقہ نہ آوے اس کو نکاح کرنا بھی نہیں چاہیے. پھر ایسے کو تو جس کو طلاق دینے کا طریقہ نہ آوے اس کو بھی نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے بھائی، طلاق یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنے کی چیز ہے. جیسے نماز سیکھے بغیر نہیں آتی ہے، حج جاتے ہیں تو کتنا سیکھ کے جاتے ہیں. طلاق تو وہ کیا فری میں ملی ہے بیوی تو جب چاہے دل
کر دیں گے، وہ زبان سے نکال دیں گے، الفاظ بول کے ختم کر دیں گے، اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے جہاں بہت زیادہ اگر ظالم شوہر ہے، پھر وہاں بھی اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو کہنا بیٹی نبھا، ہماری عزت کا سوال ہے، ہمارے سماج میں کیا ویلیو رہ جائے گی، ہمارے خاندان میں کبھی بھی کسی کا کوئی ایسا، بھئی ظالم اگر مل گیا تو وہاں نبھایا نہیں جائے گا، وہاں تم چھٹی کروا کے رخصت کر دو پھر ان کو۔ یہ ہماری شریعت کہہ رہی ہے۔ حضرت نبیوں کے اندر بھی طلاقیں ہوئی ہے، صحابہ میں بھی طلاق ہوئی ہے، لیکن لیکن عجیب بات یہ تھی، طلاق ہو جانے کے بعد بھی ان میں نفرتیں نہیں آتی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ بھائی نہیں ہو رہا ہے نبھا، چلو ختم کرتے ہیں۔ اور بعض ہمارے بزرگوں نے، اکابرین میں تو یہاں تک بات ملتی ہے، جیسے ہمارے ایک بزرگ ہے، ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے ایک لڑکے کا نکاح کسی لڑکی سے کیا، ان دونوں میں نبھا نہیں ہوا، طلاق دے دی، اسی لڑکی سے اپنے چھوٹے والے بیٹے کا نکاح کروایا۔ آپ تصور، ہمارے ذہنوں میں تصور بھی آ سکتا ہے ایسی چیزوں کا، کہ وہ واپس لے کے آوے یا وہاں ہی واپس دے وہ اس گھر میں، کیوں بھائی ان میں کوئی پرابلم تھی، ان کی وجہ سے انہوں نے یہ حل نہیں کر پائے، نہیں ہوئی، لہذا اس کی وجہ سے ہم دشمنیاں خاندان کی، جنموں کی، بعض دشمنیاں تو اتنی لمبی ہوتی ہے کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، کہ ان کے خاندان میں ایک ہماری چھوٹی ہوئی تھی نا، اب ان کے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے۔ بھائی نہیں ہوا ہے، اس کی وجہ پر غور کرو، حل ہو رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا ہے تو پھر چھوٹی کرنے کے بعد نفرتیں تو نہ پالے ہوئے کم سے کم۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، طلاق شریعت نے رکھی ہے۔ میں ایک مسئلہ کافی غور کر رہا تھا، وہ ملا نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو میں کوشش کروں گا وہ مل جاوے۔ 21 ایسی وجہ ہے، 21 ایسے طریقے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی طلاق سے دینے سے پہلے ان طریقوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ گھر بہتر بن جاوے گا۔ کل 21 ایسے طریقے۔ تو ابھی بس ہمیں اتنا یہ سمجھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ شریعت میں طلاق یہ ناپسندیدہ چیز ہے، ناپسندیدہ ہونے کے باوجود رکھا اس لیے کہ نبھاؤ اگر نہیں ہو رہا ہے، شوہر بیوی نے بھی اپنے مسائل پر غور کر لیا ہے۔ میں ایک حضرت پیر ذوالفقار نے ایک ڈاکٹر کا واقعہ لکھا ہے، وہ کسی نرس کے اوپر فدا ہو گیا تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس کو کہا میں تیرے کو چھٹی کر دوں گا، میں تو وہی لے کے آؤں گا۔ آج کل ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ بھی ہے، ہمارے اکابرین نے لکھی ہے بات، کہ آج کل دوسری عورتیں مردوں کو کیوں زیادہ اچھی لگتی ہے اور پسند آتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ نظر جو ہے نا، نگاہ یہ گندی ہو گئی ہے، وہ غلط جگہ کبھی یہاں پڑ رہی ہے کبھی، تو دوسری جو عورتیں اچھی لگے اس نگاہ کو پاک کر لے، کہ یعنی کسی غلط عورت کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، یعنی کسی بھی عورت پر غلط نگاہ نہیں ڈالنی ہے۔ پھر دیکھیے بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت حسین جمیل عورت ہی آپ کو لگے گی۔ تو ڈاکٹر کا واقعہ، انہوں نے کہا کہ میں تجھے چھٹی کر دوں گا، پھر دونوں نے چلو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایک کوشش انہوں نے یہ کی، 1 مہینے تک ہم شادی کر کے جو آئے تھے، پہلا مہینہ ہنی مون کہتے ہیں نا، منانے جاتے، وہ جیسے رہے تھے 1 مہینہ ہم ویسے ہی رہیں گے، لہذا یعنی دل میں بھی کوئی بات نہیں لائیں گے، 1 مہینے تک جیسے تم پہلے آتے تھے، آپ آئیں گے گھر میں اور میں آپ کو کھانا نکال کر دوں گی، جو ایک عام طور پر ہمارے معمول کا گھر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی طرف سے بھی وہ ساری توجہ ہوگی، جیسے میں اپنے سماج کی بات کروں، ہمارے علاقے کی بات کروں تو میں راؤنڈ میں لے جاؤں گا، گھمانے لے جاؤں گا، رویوار کو کھلانے لے جاؤں گا، فلاں جگہ پہ لے جاؤں گا، یہ کروں گا، تو وہ سب چیزیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے طور پر کہی کہ یہ سب چیزیں میں آپ کے لیے کروں گا۔ مہینہ گزرنے کے بعد اس نے اپنا ارادہ اور دل بدل دیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا اور آپ ہی کے ساتھ میں رہوں گا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق بڑھنے کی وجہ ہے۔ لڑکی کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ، ان کا ظلم، دونوں طرف سے چڑھانا، گرانا، بڑھانا، کان بھرنا، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ جب بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے، ایک شادی ہونے والی جو لڑکی ہوتی ہے اس کے کان میں ایسی چیزیں بھر دی جاتی ہے کہ وہ یوں سمجھتی ہیں میں سسرال نہیں جا رہی ہوں، میرے کو زیرہ بختر پہنا کے لڑنے کے لیے کسی سرحد پہ بھیجا جا رہا ہے، کہ وہاں نند بھی ہوگی، یہ بھی ساس بھی ایک قسم کی بھوت جیسی شکل کی ہوگی جس سے آپ کو بہت بچنا ہے اور لڑنا ہے، اور یہ سب چیزیں دماغ میں اس کے بٹھا دی جاتی ہیں۔ کیوں اس کے دماغ میں نہیں بٹھا؟ بیٹے آپ کا ایک گھر رخصت ہو رہا ہے، لیکن وہاں
اچھے طریقے پر اس کے دماغ میں پازیٹیو چیزیں ڈالے تو پھر پازیٹیو ہوگا. میں سنتا تھا اپنے بوڑھوں سے ایک اکثر چیزیں کہ جب روتے ہوئے جاتے ہیں تو مرنے کی ہی خبر لے کر آتے ہیں. ہمارے یہاں کہی جاتی ہے نا کہ روتے ہوئے گئے تو مرنے کی خبر لے کر آئے. تو نیگیٹو مائنڈ سے جائیں گے تو پھر نیگیٹو چیزیں ہی وہاں سے آئے گی, پھر چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت بڑی لگے گی. تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھے کہ جو لڑکے کے ماں باپ ہو یا لڑکی, اس کو اچھی تعلیم دے, دینی تعلیم دے, اس کو یہ سمجھائے کہ بھئی وہاں پر بھی آپ کے ماں باپ ہے, آپ کا گھر ہے, آپ ہی دیکھیے گھر کو بنانا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, چاہے وہ بحیثیت ساس ہے, چاہے بحیثیت بیوی ہے, یا وہ جس مقام میں بھی ہے گھر پر. اگر وہ چاہے نباہ کرنا ہے تو ہو جاتا ہے, اگر وہ چاہے کہ نباہ نہیں کرنا ہے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی وجوہات بھی وہ بڑی کر کے پیش ہو جاتی ہے. تو الغرض یہ چند وجہ ہوتی ہیں, انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے ان مسائل کو کہ طلاق کے مسائل پیش آنے کی وجہ ایک تو کیا ہے, اور طلاق دینے کا شریعت نے طریقہ کیا بتایا ہے. دیکھیے شریعت کے طریقے کے مطابق طلاق دینے میں راستہ کھلا ہوا ہے, ورنہ ہم اپنی ضد منمانی سے جو دے دیتے ہیں پھر اس میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على